اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے باب میں تھا تناوب فی العلم، تو یہ تناوب فی العلم متعلم کے لیے، تناوب فی العلم متعلم کے لیے، اور یہاں غضب فی الموعظہ و تعلیم، تعلیم یہ بھی متعلم کے لیے ہے۔ دونوں باب متعلم کے بارے میں ہے۔ اس لیے یہ ہے مناسبت باب کا پہلے باب کے ساتھ، اس لیے اس باب کے بعد اس باب کو ذکر کر دیا۔ اور غرض اس باب سے اگر سامعین مجلس واعظ میں مجلس کے آداب کے خلاف کریں یا متعلم درس تعلیم میں خلاف ورزی کرے تو معلم استاد کے لیے، واعظ کے لیے غصہ کرنا جائز ہے۔ اسی سے عمدۃ القاری نے استنباط کیا ہے کہ غیر شرعی عمل پر عالم کے لیے غصہ کرنا جائز ہے۔ دیکھتا ہے کہ غیر شرعی عمل ہو رہا ہے شریعت کے خلاف، تو عالم کو غصہ کرنا چاہیے، جائز ہے۔ غضب فی الموعظہ، موعظہ یہ مصدر میمی ہے، تعلیم یہ بھی مصدر ہے، مصدر میمی نہیں، یہ مصدر ہے، وہ مصدر میمی ہے۔ اذا رأى ما یکرہ، نامناسب چیز کو دیکھ لے واعظ یا معلم تو غضب ہو سکتا۔ غضب کا معنی ہے غلیان الدم، خون کا جوش۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنی سفیان۔ یہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی محمد بن کثیر کے بعد سفیان مطلق آ جائے تو مراد سفیان ثوری ہے۔ محمد بن کثیر کے بعد مطلق سفیان ذکر ہو کہ نہ نسبت نہ نسب مطلق ہو تو وہ سفیان ثوری مراد ہے۔ حمیدی کے بعد جب مطلق سفیان آ جائے سفیان بن عیینہ مراد ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو 4 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے، کتاب العلم میں، صلاۃ میں، آداب میں، احکام میں، یہ 4 باب میں اس کو ذکر کریں گے، 4 جگہ کل بخاری شریف میں یہ حدیث آئے گی۔ قال رجل، اس رجل کا نام ہے حزم۔ یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں نماز میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں، قریب نہیں کہ میں نماز کو حاصل کروں یا میں جماعت میں شریک ہو جاؤں۔
شریک نہیں ہوتا. اس کا وجہ یطول بنا فلان، فلان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، اس کا فلان کا نام معاذ بن جبل. کہ معاذ بن جبل امام ہے، یہ طویل لمبی نماز پڑھاتا ہے. تو یہ لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ جب امام طویل قرات پڑھے تو لوگ تو پہنچ سکتے ہیں، یہ تو طوالت ادراک کی جماعت کے لیے تو فائدہ مند ہے. تو کیسے فرمایا کہ وہ طویل قرات پڑھتا ہے اور میں جماعت کو حاصل نہیں کر سکتا؟ جواب یہ ہے کہ ادراک صلاۃ کے لیے قرات کا طویل کرنا آنے والوں کے لیے مفید ہے. قرات طویل ہو تو آنے والے آ کر شریک ہوتے، لیکن جو خلف الامام کڑے ہیں ان کے لیے یہ مفید نہیں. وہ ضعف و کمزوری کی وجہ سے سمجھا اتنا طویل قرات میں کڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ پیچھے رہتے ہیں کہ فلان امام چونکہ طویل قرات پڑھتا ہے، ہم کمزور ہیں، اس کے پیچھے کڑے نہیں ہو سکتے، پھر وہ شریک نہیں ہوتے. آنے والوں کے لیے تو قرات کا طوالت فائدہ مند ہے، لیکن جو خلف الامام کڑے ہیں ان کے لیے نقصان ہے. ان میں ضعیف کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ کڑے نہیں ہو سکتے. تو فما رائے تو ابو مسعود انصاری فرماتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنے غصہ ہو گئے کہ کبھی ہم نے اتنا غصہ کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ، واعظ کرنے میں اشد غضبا من یوم، کہ جتنا اس دن غصہ کیا. فقال فرمائے ایھا الناس، اے لوگو، یعنی مراد ائمہ، انکم منفرون، تم لوگوں کو نفرت دیتے ہو جماعت کی شرکت سے، کہ تم لمبی قرات پڑھتے ہو تو لوگ نفرت کرتے ہیں، کڑے نہیں ہو سکتے، لہذا مختصر قرات پڑھا کر. تنہا جب پڑھتے ہو مرضی ہے جتنا بھی طویل پڑھو، لیکن امامت میں نہ زیادہ طویل نہ زیادہ قصیر، مختصر درمیانہ، تاکہ لوگ شریک بھی ہو سکیں اور قیام کو برداشت کر سکے. منفرین، تم نفرت دلاتے ہو لوگوں. تم ایسا طریقہ اختیار کرو کہ لوگوں کو نفرت نہ ہو، محبت ہو شرکت میں، آسانی ہو شرکت میں، رغبت ہو. فمن صلی بالناس، جو امام بنے گا نماز پہ، فلیخفف، مختصر کرے قرات، کیونکہ فإن فیہم المریض، بیمار ہے، وہ بیماری کی وجہ سے طویل قیام نہیں کر سکتا. والضعیف، کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے طویل قیام نہیں کر سکتا. ذل حاجہ، کام والے ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں کہ وہ دیر تک امام کے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے. تو جب امامت کرتے ہو تو سب کا خیال رکھنا چاہیے. سمجھا گیا یا نہیں؟
واعظ کا کیا معنی ہے؟ پہلے بتایا ایسا، واعظ کا کیا معنی ہے؟ ایک اور تین معنی بتایا تھا۔ واعظ کا لفظ پورا علم پڑھ لیا، زلیخا نر یا مادہ ہے، ابھی تک یہ حال ہے لوگوں کا۔ تذکیر بالعواقب ایک، خوف و انذار دو، تیسرا معنی تذکیر بالخیر فیما یرق القلب، تین معنی بتایا تھا۔ پھر بھی یاد، بخاری شریف میں باب بھی پڑھ لیا کہ علم کو یاد کرنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں پر کوئی اثر نہیں، نہ بخاری کا اثر ہے آپ پر، نہ قرآن کا اثر ہے، کسی چیز کا تم پر اثر نہیں پڑتا۔ چلو آگے۔ ہاں، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن لقطة فقال أعرف وقعها، وقال وعاءها وعفاصها، ثم عرف سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه. فقال فطالت الإبل فغضب حتى أحمرت وجهه، وقال أحمر وجهه، فقال ملك ولها ماء سقاء وحباء وترد الماء وترعى الشجر ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. اس حدیث کو 7 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے۔ کتاب العلم یہاں آپ کے سامنے ہے، پھر کتاب الشرب، کتاب الطلاق، 4 جگہ کتاب اللقطہ میں اس کو ذکر کرے گا، 7 جگہ کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ زید بن خالد جو ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، زید بن خالد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا رجل، ایک آدمی، اس کا نام ہے عمیر، اس رجل کا نام سائل کا عمیر، لقطہ بضم اللام بفتح القاف، لقطہ کے بارے میں سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارف وقاءہا، وقاء کہتے رسی کو، باندھنے والا رسی کے جو تیلا چمڑے کا ہو یا رسی وغیرہ سے بنا ہوا، اس میں وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں ڈالتا ہے، پھر اس کا منہ کو رسی سے باندھتا ہے، اس رسی کو کہتے ہیں وقاء، باندھنے والا رسی۔ راوی کو شک ہے وقاء کا یا وعاء۔ وعاء کا معنی برتن کہ جس میں دانہ وغیرہ حیوان کو کھلاتا ہے، باندھنے والا رسی کہ جس سے حیوان کو باندھتے ہیں، اصل میں تیلا باندھنے والا منہ کو باندھتے ہیں رسی سے اس کو، تو یہاں حیوان کے باندھنے والا رسی۔ وعاء برتن، اس کا دانہ کھلانے والا برتن۔ وعفاصہا، وعاء وعفاصہا، وعاء کا افاس کا ایک معنی ہے، وعاء افاس کا ایک معنی۔
اقاسہا کاف کے ساتھ پھر اکاس کا وکا کا معنی ایک ہے رسی کا. عفاس برتن جیسے وعاء برتن. اکاس وکا رسی کا معنی ہے کاف کے ساتھ اکاس. جب اس کے کھانے پینے کے انتظامات کر لیا ثم عرفھا سنتن پھر اس کو 1 سال تک اس لقطہ کا تشہیر کرے کہ بعض اوصاف کو بیان کرے کہ یہ چیز کسی کا ہے تو بتا دے. کچھ اوصاف بیان کرے سارا نہ. جو کہے گا کہ میرا ہے پھر باقی اوصاف اس سے پوچھے کہ بتاؤ کہ کیا کا علامات نشانی ہے کہ تمہارا. دو 200 درہم یا 200 درہم سے زیادہ مالیت ہو تو احناف کے نزدیک 1 سال تک اس کا تشہیر کرے. 10 درہم سے زیادہ 200 تک 200 سے کم تک پھر 1 مہینہ اس کا تشہیر کرے. اگر 10 درہم کی مالیت ہے تو پھر 1 ہفتہ. 3 درہم کی مالیت ہو تو پھر 3 دن. 1 درہم مالیت ہو تو پھر 1 دن اس کا تشہیر کرے. مالک آ گیا نشانی علامات اوصاف بتا دیا تو مالک کو دے دے. اس کا حق ہے. اور اگر کوئی مالک اس کا نہیں نکلا خود اگر غریب ہے تو خود اس کو استعمال کر سکتا ہے. خود اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. فروخت کر کے وہ مال اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے. اگر خود غریب نہیں ہے غنی ہے تو پھر یہ مساکین فقراء کو دے دے. اس کے لیے پھر جائز نہیں. دینے کے بعد پھر مالک آ گیا تو پھر بھی مالک مستحق ہے کہ وہ چیز ہو یا نہ ہو تو اس کا قیمت مالک ادا کرے. ہاں اگر مالک خود کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مساکین پر اس کو خرچ کیا ہے دیا ہے میری طرف سے بھی اجازت ہے پھر صحیح ہے. اگر نہ طلب کرے تو حقدار ہے اس کو دینا پڑے گا. فقا اچا ثم استمتع بها فإن جاء ربها بغیر اضافت کے رب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. دوسرے کو جائز نہیں رب کہنا. اضافت کے ساتھ پھر جائز ہے تو یہاں اضافت کے ساتھ ہے. فأدها إليه یہ لقطہ اس کا حوالہ کرے مالک. قال فضالت الابل اگر اونٹ مل گیا سائل نے کہا فضالت الابل اونٹ مل گیا لقطہ پھر اس کو فغضب نبی علیہ السلام غصہ پر آپ غصہ کیے.
کہ اس کا سوال نامناسب سوال تھا، اس لیے نبی علیہ السلام غصہ ہوئے۔ جمہور کے نزدیک امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اونٹ اگر مل جائے تو اس کو چھوڑ دے، اس کو لے کر نہ جائے۔ اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے کہ اونٹ ایک طاقتور حیوان ہے، قدرتی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں مشکیزہ رکھا ہے کہ وہ جب پانی پیتا ہے اس مشکیزہ کو برد دیتا ہے، تو پھر وہ مشکیزہ جو اس کے پیٹ میں ہے اسی کے پانی سے وہ 2-3 دن گزارا کر سکتا ہے، اور خود جنگل میں جا کر کے گھاس کھاتا ہے، پھر پانی کے لیے کنویں پر آتا ہے، پانی پر آتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام غصہ کیا کہ وہ اس کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ خود اپنے محافظ ہے، اپنا حفاظت حاجات پورا کر سکتا۔ تو اس لیے جمہور کے نزدیک اونٹ کو نہ لے لے دیکھنے والا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اونٹ گھوڑے، خچر، گدے کے ساتھ خاص ہے، ابل، خیل، بغل، حمار، یہ 4 ہے، باقی بکری وغیرہ اس میں نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکری وغیرہ بھی اسی میں ہے، ان کو بھی نہ لے لے، چھوڑ دیجیے۔ احناف کے نزدیک اونٹ کو بھی دیکھنے والا دیکھے اس کو بھی لے جائے، سنبھالے اس کو۔ اس حدیث کا احناف جواب دیتے ہیں یہ ان کے زمانہ پر معمول ہے، ان کے قریہ علاقہ پر معمول ہے کہ ان کا زمانہ، ان کا علاقہ محفوظ تھا، یعنی یہ اونٹ وغیرہ اس میں محفوظ ہوتے تھے، خطرہ نہیں تھا لے جانے کا۔ چونکہ آج کل وہ چیزیں ہے نہیں، احناف کے نزدیک اونٹ مل جائے لقطہ میں تو اس کو بھی لے جائے، سنبھالے۔ بھیڑ بکری ہو تب۔ احمرت وجنتاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک رخسار سرخ ہو گئے۔ او احمر وجہہ فقال ما لک ولہا معہا سکاؤ، مالا کا کیا تمہیں ضرورت ہے اس کو لے جانے کی؟ لہا اس ضالہ کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، ضمیر ضالہ کی طرف راجع، سقاؤہا، اس کے ساتھ مشکیزہ ہے پانی کا، پیاس کا خطرہ نہیں۔ وَحِذَاؤُہا، اس کے نال جوتی بھی ساتھ ہے۔ حذا کی نسبت جب اونٹ کی طرف کی جائے تو معنی ہے خف البعیر، اگر حذا کی نسبت فرس گھوڑے کی طرف کی جائے تو حافر الفرس مراد ہے۔ اس کے ساتھ مشکیزہ ہے، وہ اس سے اپنا پیاس کا ضرورت حاصل کر سکتا۔ اس کے ساتھ خف، اس کے چپلی جوتی ہیں، گرمی میں بھی اس کو کوئی مشکل خطرہ نہیں ہے کہ پاؤں اس کے نہیں جلتے۔ ترد الماء، پانی پر خود یہ آ جاتا۔ ترع الشجر، درختوں سے خود گھاس کھا جاتا۔ فذرھا، اس کو چھوڑ دے، ضالۃ الابل کو، حتی یلقاھا ربھا، جب اس کا مالک اس کو پائے گا تو لے جائے گا۔ قال، سائل نے کہا کہ
فضالت الغنم، بکری مل جائے، قال نبی علیہ السلام نے فرمایا لکا، اس کو لے جا، اس کا حفاظت کر. اور اخی کا، اگر تم اس کو نہیں لے گا تو اور کوئی آ کر اس کو لے لے گا. اول الذئب، یا تو بیڑیا اس کو کھا جائے گا، لہذا بیڑ بکری مل جائے اس کو لے جاؤ. چلو بھائی. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نشا كريما فلم اكثر عليه غريبا ثم قال ان تسالوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافه فقال اخر فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم مولى شيبه قال وراى عمر فما ما في وجهه قال يا رسول الله اننا نسوق الى الله عز وجل. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا چند چیزوں کا. کرہا، نبی علیہ السلام سوال کو پسند نہیں کیا جس کے متعلق سوال کیا. فلما اکثر علیہ، جب کثرت سے سوال کیا گیا، غضب نبی علیہ السلام سے. ثم قال، فرمایا للناس سلونی عما شئتم، سوال کرو جو تم لوگوں کی مرضی ہے. فقال رجل، اس کا نام ہے عبداللہ. حضرت عبداللہ نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے. اس پر لوگ الزام لگاتے تھے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، اس لیے اس نے سوال کیا. قال، نبی علیہ السلام فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے جس کی طرف تیرا نسبت ہے. تمہارا باپ صحیح ہے، لوگوں کا الزام غلط ہے، لوگ غلط ہیں ان کا الزام. آپ صحیح، اپنے جس باپ کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ، آپ کا حقیقی باپ یہی ہے، صحیح ہے. فقام آخر، دوسرا ایک آدمی، اس کا نام ہے سعد. رجل آخر کا نام سعد ہے. وہ کھڑے ہو گئے، من ابھی، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ. قال ابو کا سالم، فرمایا تیرے باپ کا نام سالم، سعد بن سالم، یعنی جس کی طرف تو منسوب ہے، تو اپنے کو جس کا بیٹا کہتا ہے وہ صحیح ہے، لوگوں کا الزام غلط ہے. فلما رأى عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ما فی وجہی، کہ نبی علیہ السلام غصے میں ہے، قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہمیں توبہ ہے، ہم سوال مزید نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. چلو پڑھو. باب من بارك على ركبتيه عند الإمام والمحدث حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سألوني فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكت. من برک رکبتیہ عند الامام، آداب متعلم سائل کے آداب کو بیان کیا کہ گھٹنا ٹیک کر کے معلم کے سامنے بیٹھنا چاہیے، ادب سے بیٹھ کر کے سوال کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سوال کی وجہ سے، بیجا سوالوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے،
تو فبرک عمر اللہ رکبت فقال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، 3 مرتبہ۔ جب نبی علیہ السلام کو غصہ ہوتے تو یہی پڑھ کر آپ کا غصہ اتر جاتا۔ پہلے باب میں تھا